Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. After praising Allah subhanahu wa ta'ala, sending salutations upon the noble Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam, I'd like to welcome you to today's third program of this annual Milad Sharif programs. Today we are hosting from Al-Quba Jami Masjid. We have on the screen with us Hafiz Ghulam Murtaza Sahab. قبلہ قاری صاحب سب سے پہلے آپ کو میلاد شریف مبارکباد اور خوش آمدید. ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ، آپ کو بھی مبارک ہو، اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میلاد کی برکت سے پوری امت مسلمہ پہ خصوصی کرم فرمائے. آمین. آج بہت ہی میں سمجھتا ہوں اہم موضوع ہے اور دلچسپی موضوع ہے، صحابہ کرام اور ان کا کس قسم کا محبت تھا، کس طرح وہ اظہار کرتے تھے اپنے محبت کا، اور انشاءاللہ وہ آپ سے بیان سنیں گے. باقاعدگی کے ساتھ آپ سے التماس ہے کہ تلاوت قرآن پاک اور پھر چند اشعار اس طرح بھی آپ پسند فرمائیں، پھر اپنا بیان بھی جاری کریں. بسم اللہ. انشاءاللہ میں تلاوت کرتا ہوں، اور امید ہے حضرت علامہ مفتی محمد اسلم صاحب وہ بھی شاید پاکستان سے جوائن ہو جائیں، اگر وہ ہوگے تو انشاءاللہ انہی کا بیان ہوگا. میں تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین. وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین. وسلام علی المرسلین. سبحان ربک رب العزة عما
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله. سبحان الله سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. माशाल्लाह खूब नात शरीफ पेश करेंगे कारी साहब? जी बिल्कुल जनाब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کرم کے بادل برس رہے ہیں کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بری ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں یہ کون لے کر قرار آیا یہ کون جانے بہار آیا یہ کون لے کر قرار آیا یہ کون جانے بہار آیا گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے کلی کلی میں شگفتگی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا دیے دلوں کے جلائے رکھنا نبی کی محفل بسائے رکھنا دیے دلوں کے جلائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا جو راحتِ دل آرام جاں ہے جو راحتِ دل آرام جاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں ہے دوش پہ جن کے کملی کالی وہی تو ہیں دو جہاں کے والی ہے دوش پہ جن کے کملی کالی وہی تو ہیں دو جہاں کے والی کوئی
سوالی نہ بھیجا خالی، کوئی سوالی نہ بھیجا خالی، یہ بات میرے کریم کی ہے، کوئی سوالی نہ بھیجا خالی، یہ بات میرے کریم کی ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا۔ ماشاءاللہ حضرت بہت خوب، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ آج کا جو موضوع ہم نے لکھا ہوا تھا وہ حضور کے صحابہ کرام جی جو ان کے ساتھ ان کا ایک کرینہ اور منفرد اور فقید المثال میں سمجھتا ہوں ایک تعلق تھا، جو ہم جو اپنے آپ کو عاشقان رسول کہلاتے ہیں، ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں ان کا تعلق اور ان کی محبت کا۔ تو میں چاہوں گا کہ اس موضوع کے اوپر تھوڑی سی آپ ابتدا کریں، تو انشاءاللہ پھر ہمارے دوسرے بھی مہمان تشریف لائیں گے۔ I'm glad to inform you all also that we have a special guest inshallah۔ آج کچھ میں نے ایک مہمان جو دوسرے ملک سے مصر سے بلائے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو ماشاءاللہ۔ وہ تشریف لاتے ہیں، حضرت علامہ قاری حافظ غلام مختصر صاحب اپنا بیان شروع کرتے ہیں بلا تاخیر و تمہید۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ میری نہایتی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام احباب کو میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ربیع الاول کے مہینے کی ابتدا ہو چکی ہے، یہ رحمت و برا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی بابرکت ساعتوں کے صدقے اللہ پوری امت مسلمہ پہ کرم فرمائے، اور بالخصوص کرونا وائرس جیسی موذی بیماری سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ میں اپنے موضوع کی ابتدا کرنے سے پہلے جناب حضرت علامہ مولانا عرفان چشتی صاحب کا ممنون ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کا
آغاز کیا اور رہبری فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اور ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس مولانا مفتی اسلم نقش بندی صاحب پاکستان والوں کا نمبر ہے تو واٹس ایپ پہ ان کو اگر وہ لنک بھیج دیں تاکہ ان کا بھی کانٹیکٹ ہو سکے. سامعین و ناظرین، ہمارا آج کا موضوع الحمدللہ انتہائی خوبصورت موضوع ہے کہ صحابہ کرام اور محبت رسول. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابی کون ہوتا ہے. مختصر سا وقت ہے، مختصر سی گفتگو کروں گا کہ صحابی کون ہے، کس کو صحابی کہتے ہیں. لفظ صحابی کا لفظی معنی ہوتا ہے ساتھی، دوست، جس کے ساتھ بندہ سفر میں یا حضر میں اپنا وقت گزارتا ہے، جس کو اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتا ہے، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے، اسے ساتھی کہتے ہیں. زندگی کا ساتھی ہے، سفر کا ساتھی ہے، حضر کا ساتھی ہے. تو صحابی کا لفظی معنی ساتھی ہے. اور حقیقت میں اس کا جو معنی مراد لیا جاتا ہے، صحابی وہ شخص ہے کہ جس نے حالت اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو، زیادہ دیر کے لیے یا تھوڑی دیر کے لیے. اس سے کوئی حدیث بیان ہوئی یا نہیں، اس نے کسی جنگ میں حصہ لیا یا نہیں، اگر اس شخص نے حالت اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا تو اسے صحابی کہا جاتا ہے. اور صحابی کا درجہ یہ ہے کہ جو غیر صحابی ہے، غیر صحابی سے صحابی کا درجہ بہت بلند ہے، جس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اگر غیر صحابی احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں صرف کر دے اور صحابی ہاتھ سے کم اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو صحابی کا ایک ہاتھ سے کم خرچ کرنا اس غیر صحابی کے احد پہاڑ جتنا خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. اور سامعین و ناظرین، صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے سفر میں بھی حضر میں بھی ہر حال میں اپنا تن من دھن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کیا. اپنے مال، اپنی جائیداد، اپنی دولت، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے گھر بار، ہر شے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹا دی، قربان کر دی. اور حقیقت میں یہ وہ اس آیت کے مصداق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تحسون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، کہ جو اللہ کریم فرماتے ہیں، کل حبیب فرما دیجئے اگر تمہاری محبت تمہارے آبا سے، تمہارے ماں باپ سے، تمہارے بیٹوں سے، تمہارے بھائیوں سے، تمہاری ازواج سے، تمہارے قبیلے سے، تمہارے مال سے، جس کے ضائع ہونے کا تمہیں ڈر ہو، اس تجارت سے جس کے ضائع ہونے کا تمہیں ڈر ہو، اور ان گھروں سے جن سے تم محبت کرتے ہو، تمہارے وہ پسندیدہ ہیں،
ان سے جو تمہاری محبت ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ گئی تو یاد رکھو کہ تم اس وقت کا انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم آ جائے. حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو پسند نہیں کرتا. تو حقیقتاً میں صحابہ کرام نے اپنے مال، اپنے والدین، اپنے آباء و اجداد، اپنے بیٹوں، اپنی اولاد، اپنی ازواج، اپنے قبیلوں، اپنے برادریوں، اپنی جاہ و حشمت، اپنے مال، اپنی تجارت، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر کے یہ بتا دیا کہ ہم اس دنیا سے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس سے مراد کیا ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا. جب اللہ کا حبیب راضی ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. محبت دو طرح کی ہے. ایک محبت ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبوب رکھتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اور ایک اس کی اطاعت کرتا ہے. صحابہ کرام نے دونوں چیزوں کو یکجا ان پہ عمل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو بھی بیان کیا، آپ کی صورت کو بھی بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ بھی عمل کیا. صحابہ کرام کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں. جب اسلام کا ابتدائی دور تھا صحابہ کرام پر کتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے، کتنی تکالیف ڈھائی گئیں. کبھی ان کو انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، کبھی تپتی ریت پہ سلایا جاتا ہے، کبھی ان کے سینوں پہ تپتے پتھر رکھے جاتے ہیں، کبھی ان کو گھسیٹا جاتا ہے، کبھی ان کو مار مار کے لو لہان کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. تو ان کی زبان سے ایک ہی الفاظ نکلتے ہیں کہ اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تم چاہے جتنی بھی ہمیں سزا دے لو، ہم نے جو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھا ہے اس سے کبھی نہیں پھریں گے. بے شمار مثالیں بلال کی مثال لے لیں کہ کفار نے ان کو کتنا ستایا، کتنی ان پہ سختیاں کی. حضرت ابو بکر صدیق کی مثال لے لیں، ان کو کتنی بے دردی سے زخمی کیا. اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت کو دیکھ لیں کہ جب کفار نے آپ کو پکڑ کے سولی پہ لٹکایا اور آپ کو طرح طرح کی تکالیف دی، پینے کے لیے پانی بند کر دیا گیا، کھانے کے لیے کھانا بند کر دیا گیا. تو سامعین و ناظرین، انہوں نے کبھی اپنی زبان پہ شکوہ اور رنج نہیں لایا. وہ کفار کہتے تھے کہ اے خبیب، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ آج اس تکلیف کی جگہ پہ سولی پہ تمہاری جگہ تمہارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے؟ تو حضرت خبیب فرماتے ہیں کہ اے کفار، اے دشمنان اسلام، اے دشمنان نبی، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مجھے اتنی تکالیف دے کر
مجھے میرے عقیدے سے میرے راستے سے ہٹا لوگے؟ نہیں، خدا کی قسم، یہ سولی تو دور کی بات ہے، میں اپنے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ جس بے دردی کے ساتھ حضرت خبیب کو شہید کیا جاتا ہے، اس عاشق رسول کو جام شہادت نوش کرایا جاتا ہے، سعید بن عامر اس واقعہ کو، اس وقت کو، ان تکالیف کو دیکھ کر بے ہوش ہو جایا کرتے۔ صحابہ کرام پوچھتے کہ بھائی کیا تمہیں کوئی بیماری ہے؟ تو وہ کہتے مجھے بیماری نہیں، بلکہ مجھے جب وہ وقت یاد آتا ہے کہ حضرت خبیب کو کن تکالیف کی وجہ سے شہید کیا گیا، تو پھر مجھ پہ بے ہوشی آ جاتی ہے، طاری ہو جاتی ہے، میرے بس کی بات نہیں رہتی۔ وہ اتنا تکلیف دے واقعہ ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں جن کو کفار نرگے میں لے کر ان کو مارتے ہیں، ان کو پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سوچو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اس تکلیف کی جگہ پر تم نہیں بلکہ تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہوں اور تم گھر میں آرام کر رہے ہو؟ تو وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ تم مجھے تکالیف دے کر میرے حوصلے کو پست نہیں کر سکتے، میرے اس بلند عزم کو نیچے نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کی قسم میری سب تکلیفیں میں برداشت کر لوں گا، مگر میں اپنے نبی کے پاؤں کے اندر اگر ایک کانٹا چبھ جائے وہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ یہ لوگ دیکھے ہیں جو اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، ایسے ہم نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ سامعین و ناظرین، احد کے مقام پہ دیکھیں، جنگ بدر پہ کے مقام پر دیکھیں کہ 313 نے کس جان فشانی کا، جان نثاری کا مظاہرہ کیا، اور ان 313 نے ہزاروں کو شکست دے دی اور شکست فاش دی۔ آج لوگ صحابہ کرام پہ باتیں کستے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اہل بیت کا ذکر زیادہ کیا جائے، صحابہ کا کم کیا جائے، صحابہ کا زیادہ کیا جائے، اہل بیت کا ذکر کم کیا جائے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ تو صحابہ ہیں، اہل بیت آل رسول بھی ہیں اور اصحاب رسول بھی ہیں۔ جہاں تم صحابہ کا ذکر کرتے ہو تو وہ صحابہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں۔ جو اہل بیت ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت بھی ہیں اور اصحاب رسول بھی ہیں۔ ان کے اندر وہ دو صفات پائی جاتی ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو توحید کو بھی سب سے بہتر بیان کرتے ہیں، عقیدہ رسالت کو بھی سب سے بہتر بیان کرتے ہیں، ادب رسول کو بھی سب سے بہتر بیان کرتے ہیں، محبت رسول کو بھی سب سے بہتر بیان کرتے ہیں، عظمت صحابہ کے ڈنکے بھی سب سے اعلیٰ بجاتے ہیں، اور عظمت اہل بیت کے ڈنکے بھی سب سے بہتر بجاتے ہیں، اور جن کے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت ہے، توحید، رسالت، محبت صحابہ، محبت اہل بیت، محبت اولیاء، یہ 5 چیزیں بیک وقت جس سینے میں جمع ہو جائیں وہ سنی کہلواتا ہے۔ اہل سنت جماعت کے علاوہ آپ کسی گروہ کو بھی دیکھ لیں، کوئی صرف صحابہ کی بات کرتا ہے، کوئی صرف اہل بیت کی بات کرتا ہے، ان کے اندر یہ 4 پہلو نہیں، یہ 4 چیزوں کی محبت نہیں پائی جاتی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اعزاز ہے کہ یہ سب سے بہتر توحید بیان کرتے ہیں، سب سے بہترین محبت رسول کا تذکرہ کرتے ہیں، رسول کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں، اطاعت رسول کے صحیح طریقے سے مصداق ہیں، تعلیمات رسول پہ عمل کرنے والے ہیں، صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، ان کا ادب کرنے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ان کا ادب کرنے والے ہیں، اور اسی طرح اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، ان کا بھی ادب کرنے والے ہیں۔ سامعین و ناظرین،
सहाबाए किराम ने अपने हर अमल से ये साबित करके दिखाया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। हर चीज उन्होंने मोहब्बत रसूल की खातिर दाव पे लगा दी। जंग ओहद में हजरत अबू तलहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर दुश्मन से आने वाले तीरों को रोकते हैं। हाथ पे इतने तीर लग जाते हैं कि वो हाथ सारी जिंदगी के लिए शल हो जाता है। और उसी ओहद के वाकया के अंदर इस बात को नशर किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। तो एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई, जब उसको खबर पहुंचती है, वो दौड़ती हुई आती है और लोगों से पूछती है कि बताओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। लोग कहते हैं तेरा बाप भी शहीद हो गया, तेरा बेटा भी शहीद हो गया, तेरा खामन भी शहीद हो गया। तो वो पूछती है ये बातें बाद की हैं, पहले मुझे बताओ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। तो सामने वकार सहाबा किराम की जो मोहब्बत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। जिन तकालीफ से उन्होंने गुजर कर इस्लाम के इस पौधे की आबियारी की है, जिसका फल आज हम खा रहे हैं, ये सहाबा किराम की वो मोहब्बत थी जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कायम कर रखी हुई थी। सहाबा के सामने हर चीज कम थी। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचा हुआ खाना खाना अपने लिए बाइस से तबरुक समझते थे। वुजू का पानी लेकर अपने मुंह पे डाल लेते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दान हो, रींठ मुबारक हो, वो हाथों से लगाकर चेहरों पे मल लिया करते थे। उनके लिए अपनी जान से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपनी माल और दौलत से बढ़कर अगर कोई है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। सामान्य नाजरीन, किताबें भरी पड़ी हैं, उलमा की तकारीरें बेशुमार हैं, आप सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि सहाबाए किराम ने किस जानिसारी का मुजाहिरा किया। सामान्य नाजरीन, सहाबी वो होता है जिसने अपने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वादा किया कि मैं अपना तन मन धन हर चीज आप पे कुर्बान कर दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर तमाम सहाबा तक हर एक ने अपने जज्बा ईमानी के साथ और पूरी मोहब्बत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। आप अगर देखें तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब आप हरम शरीफ में जाते हैं तो कुफार मक्का आपको बड़ा बेदर्दी के साथ मारते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ी तकलीफ पहुंचाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक चलने के काबिल नहीं है, उनको कंधा देकर उठाकर घर लाया जाता है। लेकिन जब होश आता है तो जब उनकी जुबान पे सबसे पहले अल्फाज होते हैं, वो यही पूछते हैं बताओ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। और फिर सहारा लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक वो हैं जो फरमाते हैं कि मेरी सबसे पसंदीदा चीज ये है अन-नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरी नजर हो और चेहरा मुस्तफा हो, मैं बार बार देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। सहाबा किराम अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे का दीदार न करें तो वो बेकरार हो जाया करते थे, उनको चैन नहीं आया करता था। सवाल करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इस दुनिया में हमें
جب ہم بے قرار ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں، تو کل آخرت میں آپ تو اعلیٰ درجے پہ ہوں گے، تو ہم آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے پیار کرتا ہے وہ قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ سامعین ناظرین، اس موجودہ دور میں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقائد کو درست کریں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی کو نظر انداز کیا جاتا ہے یا اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو نظر انداز کیا جاتا ہے، یہ ان کا من گھڑت عقیدہ ہے۔ امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نواسہ رسول بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں، اور ان کی جانثاری دیکھو کہ انہوں نے اپنے نانے کے دین کے بچانے کی خاطر اپنے سارے کنبے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، حتیٰ کہ 6 ماہ کا معصوم بچہ بھی علی اصغر کو بھی ذبح کروا دیا۔ یہ جانثاری نہیں تو اور کیا ہے، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے، یہ عشق نہیں تو اور کیا ہے۔ اور صحابہ کرام ایک دوسرے سے کس طرح محبت کرتے ہیں، اور قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار پر تو سخت ہیں لیکن آپس میں وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں رحم دلی رکھنے والے ہیں۔ اور صحابہ کی زندگیوں کا کوئی ایک لمحہ بھی نہیں بتا سکتا کہ کہیں انہوں نے اہل بیت کا احترام نہ کیا ہو، اور اہل بیت میں سے کوئی یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ انہوں نے صحابہ کرام کا احترام نہ کیا ہو، اور بالخصوص خلفائے راشدین کا۔ ان کی تو آپس میں محبت تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ان کو اٹھایا کرتے تھے، ان سے پیار کیا کرتے تھے۔ سامعین و ناظرین، وقت مختصر ہے، تو یہ جو صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اس کے لیے ہمارے الفاظ کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ہم اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ اس کو جب آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے کہ صحابہ کرام نے کس محبت کا مظاہرہ کیا۔ آج جو ہم مسلمان بنے پھرتے ہیں تو یہ صدقہ ہے صحابہ کرام کا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سارے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ وہ کیا کہیں گے کہ ایک گروہ اہل اسلام کا ایک گروہ جہاد کرے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی رسول اللہ کا صحابی ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہے، تو ان کو فتح دے دی جائے گی۔ یہ ہیں حضرات صحابہ کرام کہ اللہ نے ان کے جسم کے اندر اتنی برکت رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے فتح اور کامیابی مل جاتی ہے۔ اور رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہیں گے، اور پھر یہ بھی ساتھ فرمایا کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، اس لیے کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو صحابہ کے ایک ہاتھ یا اس سے کم بھی خرچ کرنا وہ احد پہاڑ سونے سے زیادہ وہ معنی رکھتا ہے۔ سامعین و ناظرین، آخر میں میں یہی آپ سے گزارش کروں گا، آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم عاشق رسول ہیں تو ہمیں عاشق صحابہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر آج ہم اپنے ذاکروں کو، اپنے علماء کو
اپنے مبلغوں کا احترام کرتے ہیں، اپنے پیروں کے بارے میں کسی کو بولنے کے لیے اجازت نہیں دیتے، اگر کوئی بولے تو ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں، تو صحابہ سے بڑا کون پیر تھا؟ تو جہاں ہم اپنے پیروں اور اپنے مبلغوں کا احترام کرتے ہیں، اس سے کئی زیادہ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر یہ سارے اولیاء کرام مل جائیں، تابعین مل جائیں، اولیاء کاملین مل جائیں، تو ایک صحابی کے جو 1 منٹ کا صحابی ہے اس کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس گفتگو کا جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ بڑا کلیئر، بڑا صاف، بڑا شفاف ہے کہ جو سب سے زیادہ بہترین توحید بیان کرنے والے ہیں، جو سب سے بہترین رسالت بیان کرنے والے ہیں، جو سب سے زیادہ ادب مصطفیٰ کرنے والے ہیں، جو سب سے زیادہ صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو سب سے زیادہ اہل بیت اطہار کا احترام کرنے والے ہیں اور اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہم زندہ رہیں تو صحابہ کی محبت پر، اہل بیت کی محبت پر، اور ہمیں موت آئے تو بھی صحابہ کرام کی محبت پر اور اہل بیت اطہار کی محبت پر۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء حضرت علامہ قاری غلام مرتضیٰ صاحب۔ میں جانتا ہوں کہ وہاں مسجد میں بالکل عشاء کی نماز کی کا وقت ہو گیا، تو آپ کو اجازت انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب حضرت علامہ قاری غلام مرتضیٰ صاحب۔ آج کا پروگرام بہت ہی خوبصورت ابتدا انہوں نے کی اور کچھ بیان بھی کیا، الحمدللہ خوبصورت میسج پیغام کہ صحابہ کرام، the companions of the Prophet alayhi salatu wasalam, the immense love that they had for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is something for us all to learn from and to consider. ایک میسج اتفاق الہی صاحب، یہ آپ خود بھی دیکھ لیجئے گا، فیس بک کے ذریعے لکھتے ہیں کہ قاری صاحب بہت خوبصورت بیان آپ نے کیا۔ گزارش ہے کہ ان میلاد پروگراموں میں ماضی کو ضرور بیان کیا جائے، لیکن حالات حاضرہ بھی زیادہ توجہ لے کر آج کا مسلمان اور نوجوان کو اپنی زندگی کیسی گزارے جائے۔ یہ اتفاق الہی صاحب، میں آپ کے ساتھ بالکل متفق ہوں۔ بہت خوبصورت میسج آپ نے دیا کہ ماضی کا بیان بالکل، لیکن حالات حاضرہ پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ I have often said this that میرے ایک بہت ہی خوبصورت دوست ہیں، ان کا جملہ ایک میں آپ کے سپورٹ کرتا ہوں، اتفاق الہی صاحب۔ وہ یہ ہے کہ آج کل کے جو 20ویں 21ویں صدی، بلکہ ان کے مسائل، جو بھی مسائل ہیں، ان کا حل صرف اور صرف 13ویں صدی کے اسباق سے ہمیں حل ملے گا۔ What do I mean by this? What did he mean by this? Today we are surrounded by all of these different issues، مختلف مسائل، مختلف پریشانیاں، اور ان کا حل اگر ہمارے پاس ہے تو صرف اور صرف آقا کریم قرآن نے جو تعلیمات دی اور پھر آقا کریم نے جو حکمت برے الفاظ بیان کیے، انہی سے ہمیں یہ اس کا صحیح معنوں میں بیان اور صحیح معنوں میں ہمیں حل ملے گا۔ یہ آج کل کا کرونا ہی دیکھ لیں۔ انشاءاللہ موضوع کی طرف میں آؤں گا۔ I'm going to switch to the English language for that. We've had our Urdu speech. کرونا کا جو سب سے بڑی یہ وبا ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم پروگرام مسجد میں نہیں کر رہے القبا مسجد سے، تو اس کا بھی علاج سوچ لیجئے، اس کا بھی علاج آقا کریم نے صدیوں پہلے ہمیں دے دیا۔ اکثر جو یعنی مسائل آج ہمیں سامنے پیش آ رہی ہیں، جو والدین کو بالخصوص، کہ
कि बच्चे हमारी बात सुनते नहीं, बच्चे की तरबियत हम किस तरह करें, ये तमाम की तमाम चीज़ें आका करीम ने हमें आसान अंदाज में हमें बतला दिया। सो ये आप बिल्कुल आपने बजा फरमाया और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आज का जो बयान है, इसलिए हम दोनों ज़ुबानों में भी करते हैं इत्तफ़ाक़ अलाई साहब। We try anyway to give a message in both of the languages. So without further ado, I'd like to inshallah um, begin formally inshallah on this third program, the second of Rabiul Awwal, and the topic is the love that the companions had for Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. After praising Allah the Almighty and sending salutations upon the noble Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam, we begin by thanking Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord Almighty, for giving us all this blessed month once again, Rabi'ul Awwal, the first spring. And it's so appropriate that it has this word Rabi' in it. Regardless of how cold it is outside, regardless of how warm it is outside, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's blessed month, this month of his arrival, Rabi', will constantly and always give us this feeling of refreshment and revival and renewal. That's what the physical spring gives the life. It gives life to seeds. We have this beautiful flora and fauna suddenly erupt in the blessed months of in the blessed season of Rabi, the physical Rabi. But this blessed spiritual Rabi of the Prophet ﷺ, whenever it comes, whatever season physically we are in, it should, I say, revive within our hearts these seeds of the faith that we have, and it should then flourish, right? And we should have this beautiful display of love, devotion, affection, but most importantly, akhlaq of the Prophet alayhi salatu wasalam. So that's my opening, if you like, introduction to today's topic. And when we're talking about spring, we often think about flowers, and flowers are symbols of love, right? Flowers are often given as an expression of love. Flowers are often given as a token of thanks. And again, the topic today is the importance of, or how the Prophet's companions, how much love they had for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So I have here a number of narrations, and Qibla Qari Sahib in his Urdu speech also mentioned some of them, so there may be some repetition, but it is always good to repeat things which are positive, right? Don't ever think that these things don't have meaning for us, regardless. Remember, the Prophet ﷺ also, when he spoke, he would repeat things, 3 times over. This is something that was a common practice, and he taught us that this is what we should do. All right. So don't be
don't be upset when speakers say that some of this is going to get repeated. You should be grateful actually that you're getting a chance to hear those blessed hadiths again. Now, I remember many years ago, as a young teenager, it must have been a milad gathering like this. It must have been a mehfil, and somebody saying about the companions, how they would, the amount of love that they had, they would literally fight to be with him and in his presence. But more than that, is it a beautiful narration that I'm going to start off with, narrated by Ibn Shihab, and this is registered or recorded and reported in Bukhari Sharif, okay, Ibn Habban, Ahmad ibn Hanbal, Tabrani, Bayhaqi, and Imam Asqalani also narrates this, records this. Now, apologies for the cold symptoms here. This first narration about how much love they had. If you've got love for someone, you're going to want to be there with them all the time. You're going to love everything that they are connected with. And if they ever leave anything behind that's theirs, you're going to try and capture that, right? But I don't think there's an example of any, modern culture and pop stars and pop music and stuff I've kind of stay well away from. But, you'll know those people who are into that kind of culture. Often the songs and love ballads and poetry is often about this physical love that two people have for each other. But really, I can't see any greater example than the example of the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from the companions. There is no example greater than the love. If that's what love is, then really we can encompass it. We want to know what love is. We can only measure it by the immensity of the love shown by the companions. Now, when we give these examples, you'll hopefully appreciate and understand what I mean by that. I think first and foremost, if I've done my wudu, or if I've, even cleaned my nose, taken some saliva out of my mouth, nobody's going to want to go anywhere near that. But Rasulullah, the blessed companions of the Prophet ﷺ, they were such that they would literally, right, hold their hands like that under the arms, face, and the feet of Rasulullah ﷺ when he would complete and perform his wudu. Now think about that. Let me read this narration to you. Mahmud ibn Rabi', who was a person on whose face the Prophet ﷺ ejected a mouthful of water from his family's well while he was a boy, and Urwa, on the authority of al-Miswar, testified to each other, saying, whenever the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, whenever he performed wudu, what would happen? His companions were nearly fighting for the remains of this water. It's called in fiqh wadu, with a fatha, with a zabr on the waw. They would literally fight over to get hold of this water. And then what would they do with it? What would they do with it? They would keep this water and they would use it for what? For healing purposes. They would use it to cure others who had problems and who had difficulties, right? Now, think about this just for a moment. Leftover wudu water. Technically, it is now, you are now unable to use that. It is no longer a purifier, right? Those of you who've done the basics on purification of wudu, the fiqh of purification, you'll know this. It's a simple rule, right? And yet, look, these companions are fighting over the wudu water, the wudu water, and they are using it for medicinal healing purposes. Such was the blessings, the barakah, but then also such was the love that these companions had for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sa'd ibn Mu'adh. There's lots of narrations here. I'm just looking at the time as well. I want to try and get through as many different examples as possible.
Sa'ad, just on that leftover water, very similar narration. And this is where do we get there? When you go to various mahafils these days, sometimes we see the Mu'in Mubarak, right? That is the blessed hair of the Prophet alayhi salatu wasalam. The reason why we have that is again because the companions, whenever they were around him, when he was having a haircut, they didn't allow for even one tiny drop, one tiny little piece of his hair to fall on the floor. They would capture that, they would hold it, and they would, they would use it. Khalid ibn Walid, famous warrior in Islam, he would have a piece of the hair of the Prophet ﷺ tied inside his Amama Sharif. And he said there was never a battle that I lost as long as I had this hair of the Prophet ﷺ inside my turban. Talking about battles, Sa'd ibn Mu'adh, next narration, he says, as the Prophet ﷺ is informing them about Jang Badr. Now, again, history tells us 313 versus thousands. All right. Now, what did the Prophet ﷺ? He's informing them that this is a huge battle that's about to ensue. And Sa'd ibn Mu'adh, some amazing words here. Ya Rasulullah, we believe in you absolutely, and we testify that everything you convey is the truth. We gave you our trust in following you. Now here's the word. So go ahead and take us wherever you wish. Take us wherever you wish. Yes, for if you had asked us to go through an ocean of thorns, we would go. Such are you, beloved to Allah and beloved to us. You indeed speak through revelation. Right? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى, as the Quran says. So just focus on that phrase there. Whatever it is, wherever you want to take us, we will go. We will go. Sayyidina Abu Talha, subhanallah, we're still on the theme of battles here now. Sayyidina Abu Talha, along with other companions, there's a list here that I have. There's about 8 to 9 different companions here who, during the Battle of Uhud, again, famous battle, where the companions, there were certain archers who were told specifically to stay in a particular place, but they didn't. They moved from that thinking that the Muslims had won the battle, and as a result of their early departure, even though the Prophet ﷺ asked them to stay on that particular mound hill, they came off that, and as a result, they lost that battle. And it was here that Rasulullah ﷺ actually was injured. Now, in the start of that battle, whilst they were being attacked, there were several companions who physically became human shields for Rasulullah ﷺ. Physical human shields. One of those famous companions is Abu Talha. And the Prophet ﷺ was very much praised his strength and his ability to throw the archer, the spear. And so he would give these spears to Abu Talha and ask him to throw, right? And the one narration at the start is a slightly different one to what I have here. He physically stands in front of the Prophet ﷺ and says, I would rather arrows go into my heart, my head and my neck than for them to touch you. Here we are. Do not worry, right? Sayyidina Rasulullah ﷺ, as he's surrounded by these companions who are protecting him as physical shields, he wishes to see the state of the battlefield, and Abu Talha says, don't worry, Ya Rasulullah, I would rather have an arrow go in me and die rather than you, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is more beloved to my heart than you getting hurt, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So they would physically take, again, what I said before about the love and interaction that people have towards each other, right? Love and interaction that physical people have in terms of sacrifice. If you love someone, you sacrifice things, you would do things for them. Is this something that anyone you would know that physically in this world who claim to have love for each other, would they take arrows? Would they take, that famous phrase, would you take a bullet for me? Right? Would you? I'm not so sure. And this is what
the companions physically did. All right. Interestingly, in that battle, amongst those companions, there was actually a group. Okay, Abu Dujana, Mus'ab ibn Umayr, Ali ibn Abi Talib, Sahel ibn Hanif, Malik ibn Sinan, and another one here, one for you to look up for later, Ammara, Nusayba bint Ka'ab. This was a female companion, or we can say female warrior. Okay, Ammara, Nusayba ibn bint Ka'ab. She was again another one of these amazing ladies who literally protected the Prophet ﷺ with her own physical body. All right. Now we all know the famous story of Bilal al-Habashi, when he was asked to denounce and renounce Islam, even after these huge boulders were put onto his chest, and he would still say, Ahad, 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 right? We all know that's an amazing story. But look to his departure when he dies, when his final time is coming, his wife, his blessed wife, is crying and is upset. And she's saying, this is such a sad day. But what happens? He says to her, no, don't say that this is a day of sadness. Rather, why? Because tomorrow we will meet Rasoolullah and his blessed companions. So he wasn't upset that he was going to die. Rather, he was almost looking forward to it, right? Because he knows that inshallah he will now be reunited with his blessed Rasul alayhi salatu wasalam. Now, another narration here, another example, Sa'd ibn Abi Waqqas, an amazing companion. Qadi alluded to this at the start. The companions who suffered the most in the early years of Islam. These are really people who, the first companions. We have some horrific stories of how much they were tortured and terrorized in the early years. But the strong iman and the strong love that they had for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam never made them give up. We all know the love that a child has for his mother, and likewise the love that about his child. Nobody, no parent would ever want to see their children suffering, and no child can ever want to see their own mother suffering. But Sa'd ibn Abi Waqqas, he's an amazing example of this. Again, immensity of the love that they had for Rasulullah, right? Remember that famous hadith, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين, right? This is a beautiful example of this, right? He, alayhi salatu wassalam, is so dear to the companions. Sa'd ibn Abi Waqqas' mother, right? She says to him, look, what is this new faith that you've adopted? What is this new deen that you've accepted, and you've got the religion of your past? What is it? What is this? She says, please renounce your faith, right? Otherwise, what will happen? Renounce your faith, otherwise I will not eat any longer. I'm not going to eat or drink until you denounce your faith. Now imagine that for a second. Imagine if your mother said that to you, all right? Imagine if your mother said to you, if you don't do this, right, I'm gonna, if you don't do this, or if you do this, whatever, but they make you really stop from that action by saying that they're not gonna eat and drink. Now, the mother is absolutely convinced that he's gonna listen to her, all right? What child would not? What child would want a mother to be suffering so much? And he says, he said to her, Ya Ummi, please don't do this. My love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I would not give up my religion for anything. All right, anything. For I would not give up my religion. This is what he says to her. For days she needed now, still fasting and not having any food or drink. She became so weak, hour after hour. Now Sa'd ibn Abi Waqqas, this is the narration, says, I went to her asking whether I should bring her some food.
or something to drink. Again, towards those final moments, she still persistently refuses, insisting that she would neither eat nor drink until she died, or I abandoned the religion. And listen now to these famous words. Ya Ummi, in spite of my strong love for you, my love for Allah and His Rasul is indeed stronger. By Allah, if you had 1,000 souls and one soul after another departed, I would still not abandon the deen. I will still not leave and forsake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Just look at that, right? And after she heard those words, she realized the immensity of the love that he had for this blessed Rasul. And so she finally relents and relinquishes this promise and begins to eat and drink. Now think about that for a second, all right? The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's immense love, yeah, that they had before them. I'm just going to pause here for a second. Jazakumullah khair for your kind words. I'm kind of a little bit embarrassed to put them on the screen, but you have mentioned this, so I will put it on. Jazakallah Manafan, you are a role model to lead today's youngsters in the right path. Allah will accept these words from you. I am only a humble servant. I hope you will consider my option more wisely in explaining the history of Islam and our beloved Prophet, but make it a priority in guiding our youngsters in the reality and the calamities we are going through today. I believe we need a more wider approach in protecting our new generation from falling in the wrong hands. Absolutely. For many, many years, I, for one, have been saying that the Milad programs need to be addressing the issues for these youngsters. But, look at what we're talking about today, right? Look at how much love these companions had for Rasulullah. This is exactly what we're trying to instill into our younger generations, all right? That, your physical links, your physical worldly affairs are nothing. What is important, what is absolutely incumbent, what is the most beneficial is the link that you have with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, jazakallah for your words. Amazing. We'll go back to the topic of how the companions loved Rasulullah. Sayyidina Ali al-Murtada, beautiful, beautiful sentence here. He was asked to describe this particular relationship, okay? And look at his words. Ya Rab. By Allah, he, alayhi salatu wassalam, is dearer to us than our wealth, our children, our fathers, our mothers, and the example now he gives them from cold water at the time of extreme thirst. Cold water at the time of extreme thirst. So Ali al-Murtada, he, alayhi salatu wassalam, is more joyous than all, more beloved to us than all of those things. Sayyidina Abu Hurairah, famous companion, another one. Ya Rasulullah alayhi salam, look at this amazing description. Ya Rasulullah, when I see you, I just become so happy and joyous, and my eyes water. My eyes water just by seeing you. Imagine that, right? And interesting, this thing about sight, because the next narration I have here is actually saying how some of the companions, they said, I don't know if you've ever been in this kind of situation. I've been blessed to sit in the company of many, many great ulama, great awliya. And, sometimes when, I have to say, very few occasions actually I felt this, but I certainly have. Bid Karam Shah Sahib Rahmatullah Ta'ala alayh was one of them. My own Sheikh, Sayyid Nasiruddin Nasir Rahmatullah Ta'ala alayh, was another one. Being in the presence of these great awliya, you literally sometimes you just couldn't lift your eyes because you had so much there's a presence there. The English language is awe, A-W-E. In the Arabic and the Urdu it's called ru'ab. Okay, there's so much ru'ab that these great awliya have that you literally can't you can't lift your eyes up. Now here some of the companions are saying similar kind of thing. All right, Sayyidina Amr ibn al-As was weeping and crying just before his time of departure,
narrated by Amr ibn al-As. Sorry, this is about Amr ibn al-As. Okay, he says that when there was no one more dear, there was no one more dearer to me than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and none was more sublime in my eyes than he. Never could I. These are his words. This is a companion who, of course, we had that definition before. So a companion is somebody who sees Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, even one glimpse, takes one glimpse at him while he's in a state of iman, right, and dies in that state of iman. That is the definition of a sahabi, of a companion. So he says, I wasn't able to pluck up the courage to take a full glimpse of his face due to the immense reverence I had for him. So if I am not asked to describe his features, right? So if I'm asked to describe his features, I cannot do that because I haven't fully, taken on board the immense detail of his beautiful face. This is the awe that he had for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Right? So some companions had this immense sense of shyness towards him, alayhi salatu wasalam, so therefore couldn't even, जी भर के आंख भर के, जैसे कहते हैं Urdu we say, that wasn't the kind of nazar that he was able to take. This is one companion. Other companions, of course, we have the narrations that talk about how, one of the most beautiful things is nazara ila wajhika ya Rasulullah. The most amazing thing that we want to have is to be able to see into your blessed face, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now, this is a slightly different angle of the love, but I want to explain it with the word nisbah. The word nisbah is link or lineage, attachment. Now, again, how can I explain? Many of you know, I personally, we here in Rochdale, we've lost our honourable father, Qibla Mufti Muhammad Munir Rizwan Sahib Rahmatullah Ta'ala alayh. And many of you will have lost loved ones in your family. When you lose someone and they're no longer there, you try to keep their living memory by being close to things that were theirs, physical belongings, right? Or you try to keep that respect by adopting their way, by going into a particular place that they used to go to, right? Anything that reminds you of that person. Now, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was so beloved to these companions. There's one amazing narration here. Sunan al-Kubra and Sunan al-Kubra by Bayhaqi. This is the narration from him, recorded in his. He talks about a narration that Nafi' rahimahumullah narrates that I saw whenever Ibn Umar, so Ibn Umar used to go towards a grave of the martyrs, he used to turn his camel, listen to this, he used to turn his camel away from it, and when he was asked about it, he would reply, I saw the camel, naqa, I saw the camel of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam pass through this particular path. And I fear that perhaps, Allahu Akbar, not even Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, no, Allahu Akbar, I fear the camel feet of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, the camel that he rode, would have passed through this pathway. And so I fear that perhaps the feet of my camel would trample the mark where his, alayhi salatu wassalam's, camel stepped. Not just his own feet. There are many awliya that we've heard of that would walk, bare feet as soon as they enter into the city of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Why? Because of that same nisbah, right? That same nisbah. Now just think about it. Now when you go to Medina al-Munawwara, it's totally transformed. The entire city that was once Medina is now the entire perimeter of the Masjid al-Nabawi Sharif. And yet still we have this nisbah. We think that, our feet, of course, they're now touching the marble, but that
physical place, at some point, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would have walked through that time. The air that circulates in that area is an air that at some point circulated around Rasulullah and his companions. So this narration from Nafi' is exceptionally beneficial, right, as the name suggests, exceptionally beneficial, because it allows us to realize, in the famous Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, famous Sirah book, my mind just gone blank here, Shifa Sharif, Qadi Ayats, he talks about how you should never say anything negative about anything of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We children in the house, sometimes we have Kaddu Sharif, right? The blessed. Some people translate it as pumpkin, but I think marrow is probably more. Marrow, subject the long green vegetable. Anyhow, this is a vegetable that sometimes children don't like, right? Generally, children don't like greens. And so they'll say, oh no, we don't want that, we don't like that. And I remember my own father telling us off, and now I've had the chance to tell my children off. You don't say that about that vegetable. You don't say that you don't like it. Why? Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liked it. It's as simple as that. Okay? That is what this hadith teaches us. He didn't allow his camel to go over this particular path because he was worried that his camel's feet would go over the place where the feet of the camels were. His camel, the Rasulullah's camel, would be overtrodden, right? He would consider this to be disrespectful. He would consider this to be beadbi. Okay? Now, I'm going to say a few things towards the end also, as we're getting close towards our concluding time around this issue of respect. But let me just conclude with a couple of more narrations. This is, again, another really important one. Okay? Small things that the Prophet ﷺ used to do, the companions would copy every single detail. I have a narration here. Ubayd ibn Juray says to Abdullah ibn Amr, Abdurrahman, I saw you doing things which I do not see anybody else, any other companion doing. And he says, what are they? He asks, and then he replies, right? Abdurrahman replies, I saw you touching only to 2 Yemeni corners of the Kaaba. And I saw you wearing shoes, having no hair. I saw you dyeing in yellow, right? I saw you wearing ihram on the 8th of Dhul Hijjah, whereas people had worn ihram when they sighted the moon. Abdullah ibn Umar replies, as regards to the corners, I have not seen the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam touch anything in the Kaaba but the 2 Yemeni corners. As for tanned leather shoes, I have seen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wearing tanned leather shoes without any hair. He wore them after ablution, therefore I like to wear them. As regards wearing yellow, I too have seen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wearing yellow, so I like to wear them. As regards to saying the talbiyah, I have seen the Prophet of Allah raising his talbiyah when the she-camel stood up with him on its back. This is again narrated in various hadith books, Muwatta ibn Malik, Sunan ibn Dawood, and Muslim Sharif. So just look at those things there, for example, the small things, right? Na'alain, the color of yellow, right? And the touching of the 2 corners, all right? And that's exactly what we try to do. The Yemeni, the corner, of course, everybody tries to go when they're doing tawaf. SubhanAllah, nowadays, look, if you've seen the images, almost empty, all right? But sadly, at the moment, we can't go anywhere near those corners. But the corner before that you come to, just before Hajar Aswad, is known as the Yemeni corner. That's where he touched that, and he also touched the Hajar Aswad. Now, I only have a few minutes left, and in this last final moments, I just wanted to share a few reflections, if I may, having listened to how these companions were. They would give everything literally, right? Everything.
should have mentioned earlier, very famous narration about Sayyidina Umar ibn al-Khattab when he was asked, "What is it that you have? How much do you love me?" And he said, "I love you more than everything in this world, all right, except um, my children, my parents." And he said, "No, more than that." And he then finally says, "No, I love you, Rasulullah, more than everything in this world, including my children, my parents." And then the Prophet said to him famously, "Al-an, ya Amr, now you have completed your faith." Now, our connection to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we've heard there from the different narrations, has to be in relation to things that he did. And anyone who does things that upsets us against him is exceptionally hurtful to us as Muslims. We've seen recently in Paris, we had it a few years ago, we had it again. Now, people who are deliberately trying to incite and ignite the emotions of Muslims, these actions we absolutely condemn. When talking about the actual insult, in this country here we have laws, hate crime laws, and those hate crime laws prohibit somebody from saying, something which is exceptionally offensive. We have an anti-Semitism, which means that you can't say things that are, insulting to the Jewish communities, especially when it's to do with the Holocaust. 9 million Jews killed by Hitler. So, when people talk about this freedom of expression, when people talk about freedoms of expressions are not absolute. There are rules about it. Just think, even in your own neighborhood where you're living, right? After a certain night, after a certain hour, it isn't allowed for you to even shout out loud in certain areas. Okay, there are rules of environment and rules of how we need to behave. So the point is, and I will conclude in this, is that we as Muslims are exceptionally hurt and upset that people insult Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And so, living in the Western community, we have to educate our non-Muslim friends and neighbors about why this is so upsetting to us, right? And then we also need to ensure that as Muslims, we don't take the law into our own hands. If somebody has upset somebody, your own mother, your own father, your own prophet, then it is not for us to, take up arms physically and to hurt somebody as a result of that. This is why I, for one, and other ulama groups, inshallah, people of legal expertise and background are thinking of, working on this issue of civility. And that is how we need to protect the dignity and honor of not only our Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but all of the previous prophets as well, to ensure that they aren't blasphemed and disrespected. And for those people who don't understand and don't realize the importance of this issue of respect and blasphemy, really it is for us to educate. All I will say is that we hope and we pray that there are more people who decide, once they've been ignited, once they've been incited, that they take the law into their own hands. We pray and ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive us for any misgivings that we may have had. But the topic of today was around the love of the companions. So we hope and pray that Allah can instill within us such love that they, alayhi ridwanullahi ta'ala ajma'een, had for his blessed Prophet, for their blessed Prophet and our blessed Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullah khair for watching and tuning in. Thank you particularly for those comments. It's always good to know that people are taking on board what we are saying. Any of the comments, inshallah, please do continue to present them through the Facebook or the YouTube channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.